بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید بلال کتب اور میں پاکستان سے ہوں، اور میرا شامپو کے ساتھ یہ پہلا اتفاق ہے، اور وکاس سے میرا یہ پہلا انٹریکشن ہے جو کہ میں نے اس حج کے لیے کیا۔ ظاہر ہے حج پہ جانے سے پہلے آپ کے بہت سے خدشات ہوتے ہیں دل میں کہ لوگ کیسے ہوں گے، کیسا بہیو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اپنے ملک میں نہیں ہیں تو آپ کے ڈپینڈنسی جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہونی چاہیے جن پہ آپ اعتماد کر سکیں۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ سارا اعتماد جو ہے وہ بالکل جیسا ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ پورا ہوا۔ بعد الحب داي اللي تعمل كل ده تستاهل۔ سفر حج جو ہے یہ میرے ذہن میں، میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک آخری لمٹ ہے جو فرائض میں آپ کو دی گئی ہے، اور یہ فرض تو ہے لیکن یہ آپشن ان کے لیے ہے جو کہ اس کو مالی طور پہ اور جسمانی طور پہ پورا کر سکتے ہیں، ورنہ حج بدل جو ہے اس کا بھی ایک انتظام اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے اگر موقع دیا ہو تو یہ کرنے کا میرے خیال میں جو لیسن ہے نا، جیسے نماز صبر دیتی ہے، روزہ جو ہے وہ استقامت دیتا ہے، آپ کو احساس دیتا ہے، وہ جو فلسفہ حج ہے میرے خیال میں وہ یہاں کا سب سے بڑا ایک لیسن ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور ملنا چاہیے۔ بعد الحب داي اللي تعمل كل ده تستاهل۔ And the lesson is that how the Muslim community, how the Muslim Ummah should live and strive together for one goal. یہ موقع ملتا ہے ایک اسٹرائیو کرنے کا، ایک ایسا ریچول پرفارم کرنے کا جس میں کہ سارا اجتماع جو ہے وہ اکٹھی ہے اور سب کو فوکس بھی ایک ہے، اور سب کی منزل جو ہے وہ بھی صرف ایک ہی منزل۔ مجھے اس حج میں جو تجربہ ملا ہے کہ اللہ کی شناخت جو ہے، اللہ کی تلاش جو ہے وہ ایک انفرادی فعل ایسا ہے جہاں جگہوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اپنی القاء کو کم اور زیادہ کرتا ہے۔ یہاں مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا وہ معاملہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، وہ ایک گھڑیال کی طرح، یعنی کہ پینڈولم کی طرح۔ سب سے پہلے جب آپ مدینہ میں آتے ہیں یا مکہ میں آتے ہیں اور پھر آپ مدینہ میں جب شفٹ ہوتے ہیں تو منا کا تجربہ پہلی دفعہ جب حج کرنے حج آ رہا ہو تو اس کے لیے ایک گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اور ٹینٹس ہی ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن جو تجربہ مجھے منا کا یاد ہے اور یاد رہے گا ہمیشہ، منا پہلی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موت یاد دلاتا ہے، اور وہ موت یاد دلاتا ہے اس طرح رہنے سے۔ چاہے آج کل تو خیر صوفے آ گئے ہیں، لیکن جب صوفے نہیں بھی تھے تو آپ نے ٹینٹوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے رہنا ہے، اور اس میں تو کروٹ بھی آپ لیں گے تو دوسرے شخص کے اوپر آپ کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح مجھے منا یاد رہے گا جس طرح کہ آپ ایک قبرستان میں جائیں تو ایک قبر کے ساتھ دوسری قبر جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہاں تو پھر 9 انچ کا ہو سکتا ہے فاصلہ ہو، یہاں تو وہ فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔ سو اللہ سب سے پہلے جو حج میں آپ کو چیز یاد دہانی کرانا چاہتا ہے میرے گمان میں وہ آپ کی موت ہے، اور اس زندگی کا وہ فانی ہونا ہے جس کی تیاری کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، یعنی کہ موت کی تیاری کے لیے، قیامت کے لیے آئے ہیں۔ پھر سفر جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں آپ کی چوں اور چرا کو اللہ تعالیٰ چیک کر لیتا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے جو آپ کی روایتیں ہیں، مثال کے طور پہ ہماری روایت ہے کہ ہم نماز کو افضل وقت میں پڑھتے ہیں، ہم نماز کو الگ الگ 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مت کو توڑتا ہے کہ دیکھو جو میں نے کہا ہے نا آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ نہ، آپ نے ایک مسافر کے طور پہ قصر تو کرنی ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن یہاں آپ نے اپنی نمازوں کو جوڑ دیا۔ یہ اس حد تک اللہ نے کھینچا ہے بات کو، کھینچا ہے بات کو کہ خدا کہتا ہے کہ تم نے یہ جگہ چھوڑ کے، عرفات کا میدان چھوڑ کے جب جانا ہے تو آپ نے مغرب کو نہیں پڑھنا۔ اب دیکھیے نماز فرض ہے، اللہ یہاں روک رہے ہیں۔ اب کمال بات ہے نا کہ جیسے رمضان میں اللہ حلال آپ کے اوپر روک دیتا ہے، یہاں اللہ نے نماز آپ کے اوپر روک دی کہ آپ نے اب نماز نہیں پڑھی۔
آپ نے عرفات میں جا کے نمازیں پڑھنی ہیں دونوں اکٹھی کر کے، اور مغرب اور عشاء چاہے رات کے 2 بج جائیں، آپ نے قضا نہیں ادا نماز پڑھنی ہے، اور ادا نماز آپ نے ملا کر پڑھنی ہے۔ اب یہ جو سینیریو ہے نا اللہ کا، یہ سمجھ میں آتا ہے پہلی دفعہ کہ حکم خدا جب ہوگا تو ہی وہ چیز آپ کے اوپر جو ہے وہ ثواب یا اجر لا سکتی ہے۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق نہیں، حکم خدا کے مطابق چلنا ہے۔ اور پھر جب آپ کو مزدلفہ میں جا کے رات گزارنی ہے کھلے آسمان کے نیچے، مجھے اس بات کی پہلے سے اس لیے عادت بھی رہی ہے کیونکہ میں ہائکنگ کرتا رہا ہوں بہت زیادہ، لیکن یہ ہائکنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، عورتیں ہیں، آدمی ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مجھ جیسے نالائق ہیں، قابل لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، سپیریئر ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں تو کھلے آسمان کے نیچے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ یہاں پہ آپ کو سونے کا حکم۔ اب یہ حکم پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایسا کیا، کیونکہ نبی نے ایسا کیا، اس لیے آپ کی عبادت کا وہ فرض بن گیا کہ اب آپ نے ایسا ہی کر۔ اب یہ پہلو ایک طرف دیکھ لیجئے کہ آپ نے حج سے جو ہے وہ کیا حاصل کرنا ہے، کیا تجربات ہیں آپ کے۔ وہ جو رمی ہے، میں اس کا تجربہ بھی آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا ایموشنل کانٹینٹ ہوتا ہے جب آپ شیطان پہ پتھر مارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پتھر ہے، لیکن آپ نے خیال کیا کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، میں نے پتھر مارا تو میں نے شیطان کو پتھر مارا۔ اب اس پہ فلسفہ جتنا مرضی کہہ لیجیے، آپ نے نفس کو مارا، شیطان کو مارا، حکم ایسا ہے، پہلے مارنا ہے، پھر دوسرے دن مارنا ہے، پھر تیسرے دن آپ نے کرنا۔ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ایک سیکوینس میں خدا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری حیثیت اور اوقات مذہب میں اتنی ہی ہے جتنی اطاعت اللہ اور اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مزہ آتا ہے یہاں پہ حج میں آپ کو اطاعت اللہ کرنے کا اور اتباع رسول کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سارے نشے کے اندر، اس ساری دقت کے اندر، اس سارے سینیریو کے اندر، ان سارے تجربات کے اندر، ان سارے لمحات القاء کے اندر، ان ساری اسپرچولیٹیز کے اندر پھر اللہ نے چند لوگوں کو چوز کیا ہوتا ہے، اور یہ میں بات بالکل دل سے کہتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی خدمت گار ہوتے ہیں، جن کو کہ آپ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ کے لوگ جو تھے، ان میں وقاص تھا شیمکو کمپنی سے، اور جن کے ذریعے ہم یہاں آئے، اور پھر ان کی ساری ٹیم تھی۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں ایک تکبر کا ٹوٹنا ہے نا، اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ وقاص کے ساتھ ایک حج کر کے دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی کمپنی میں کس طرح کا ملازم ہے، اور لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کس طرح بڑھ بڑھ کے کر رہا ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ سوچتا رہا کہ ہم تو لیٹ جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہم آرام کر لیتے ہیں، یہ شخص جو ہے یہ کس وقت سوچتا ہوگا کہ میں نے سونا ہے، یہ کس وقت کھاتا ہوگا، یہ کس وقت پیتا ہوگا، کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت پہ ہے۔ لیکن پھر مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جتنے خدمت کرنے والے لوگ تھے، ان کا اجر جو ہے وہ کسی ایک میرے جیسے نکمے حاجی سے بہت زیادہ بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ میں شاید کسی کے لیے پانی کی بوتل نہیں دے سکتا، لیکن وہ شخص جو رات کو میرے لیے جاگ رہا ہے کہ صبح میرے لیے جو ہے وہ فلاں سہولت، ناشتے کی ہو، کھانے کی جو بھی ہو، وہ اویلیبل ہو۔ میں جب کھلے آسمان کے نیچے پہنچ جاؤں گا تو وہاں میرے لیے کھلے آسمان کے نیچے بریانی کا گرم استعمال کرنے کا میرے پاس وسیلہ ہو، میرے پاس ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہوں۔ یقین کیجیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ توفیق خداوند ہے، اور اگر اللہ ہدایت نہ دے اور توفیق نہ دے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس ہجوم کی تنہائی میں، آپ کے اس سفر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اور مجھے خاص طور پہ موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ یہ سارا سفر حج کروں، کیونکہ ظاہر ہے میں جب تک دنیا میں ہوں مجھے یہ سفر یاد رہے گا، اور وہ چہرے جن لوگوں نے خدمت کی، وہ وقاص کا ہو یا اس آدمی کا ہو، ذیشان کا ہو، یا اس آدمی کا ہو جس نے کہ صرف آگے سے شیمکو کا ایک علم جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا تاکہ ہم راستہ نہ بھولیں۔ وہ جو علم کا استعمال ہوتا ہے نا جنگ کے اندر، کہ آپ کو پتا ہو کہ یونٹی آف فورسز جو ہے وہ یہاں پہ فوکس اور کمبائن کریں گی، وہ پہلی دفعہ جا کے آپ کو
نظر آتا ہے کہ حج کے اندر عمل اٹھانا جو ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں بہت زیادہ فرید کا بھی شکر گزار ہوں جس نے میرے خیال میں میری امیدوں سے زیادہ، میرے وقت سے زیادہ، میری ضرورت سے زیادہ جو ہے میں وقاص کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے قد سے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کی. اور میں اس دعا کے ساتھ ہوں، صرف شکر گزاری نہیں، اس دعا کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے کر رکھے اور اس کے اندر ان کو استقامت دے کہ یہ جب تک ہیں اور یہ جب تک اس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی خدمت کے اندر عاجزی کے وہ لمحات دے جس عاجزی کے لمحات میں یہ القاء کے اس مقام پر پہنچے جہاں خدا ان کو اپنے دل میں پورے نور کے ساتھ اترتا ہوا محسوس ہو. اور یہ دعا جو ہے میری ان لوگوں کے لیے، ان سب دوستوں کے لیے ہمیشہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا ہے کہ میرے سمیت جتنے لوگوں نے اس سفر میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کو مقبول بھی کرے اور ان کے حج کو قبول بھی کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ثم أمي الحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعي.